بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عالم برزخ کے بارے میں سنیں گے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو ویسی ہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ برزخ جب بندہ فوت ہو جائے تو اب قبر میں گیا تو یہ اس کے لیے عالم برزخ ہے۔ چونکہ مسلمان قبرستان جاتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، تو ان کے لیے قبر عالم برزخ ہے، اور کچھ لوگ جو چلا دیتے ہیں یا جو بھی معاملات وہ کرتے ہیں قیامت تک، اب یہ جو مر گیا اس کے بعد اس کے ساتھ جو بھی ہوا، کیڑے کھا گئے، اس کے ساتھ پرندے کھا گئے، چرند کھا گئے، جو بھی کھا گیا، یہ اس کا عالم برزخ ہے، اس کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ عقیدہ نمبر 1، ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں۔ روح کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور کافر کے آس پاس عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کو فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت ظاہر ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب ہے۔ حکم ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ۔ اب اس نے تو ہر چیز دیکھ لی، پتہ ہے کہ فرشتے بھی ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں، اب آگے میں نے جانا ہی جانا ہے، موت ہی موت ہے، اب میں نے واپس تو رہنا نہیں، تو اب اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 2، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی ہو، مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ ہوگی۔ جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زیادہ۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت اور لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت اور اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و الم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ بعین ہی یہ سب حالتیں برزخ میں بھی ہوں گی۔ جس طرح بندہ شربت پیے، کہتا نا آج تو روح راضی ہو گئی ہے، روح کو بھی سکون ملتا ہے، یا اللہ کا ذکر کرے یا کوئی دعا کرے، کہتا ہے آج میری روح راضی ہو گئی۔ تو اب کام بدن نے کیا، راضی روح ہوئی، اثر روح پر ہوا۔ ایسے ہی قبر میں جب جائے گا، عالم برزخ میں ہوگا، تو اس کے جسم پر وہ اثرات مرتب ہوں گے، چاہے وہ نیکی کے ہوں یا بدی کے ہوں، لیکن روح کو بھی اس کا اثر پہنچتا رہے گا۔ عقیدہ نمبر 3، مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں پر رہتی ہے، بعد کی قبر پر، بعد کی چاہے زمزم، بعد کی آسمان و زمین کے درمیان، بعد کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعد کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعد کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں ہیں، اور بعد کی اعلیٰ علیین میں ہیں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا
اور اب آزاد کر دیا گیا۔ پرندہ پہلے پنجرے میں تھا، اب اس کو آزاد کر دیا گیا تو جہاں چاہے آئے جائے، جو مرضی کرے۔ ایسے ہی روح کی مثال ہے کہ پہلے وہ اس پنجرے میں بند ہے، جب وہ آزاد ہو جائے گی جہاں سے مرضی دیکھ سکتی ہے، سن سکتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے۔